صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم سبق نمبر 20 انوکھا موضوع ہے ایمان ابوین۔ ابوین سے مراد ماں اور باپ، جس طرح ہم کہتے ہیں والدین، تو والد اور والدہ کا مجموعہ جو ہے اکٹھا لفظ بولنے کے لیے لفظ والدین بولتے ہیں، اس طرح ابا اور اماں ان دونوں کو ملا کر ابوین بولتے ہیں۔ یہ آج کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس قدر اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے وہ اہمیت کم ہے، اور اللہ کرے اللہ آپ کو ہمت دے، اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس موضوع کو سننے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو اس موضوع کو سنے اور سیکھے اور اس پر عمل پیرا رہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے کہ نام و نہاد کلمہ پڑھنے والے لوگ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء و رسل، سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو ایمان یافتہ نہیں مانتے۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، کئی کتاب کے حوالے دیے جا سکتے ہیں یہاں پر، اور ایک فرقہ نہیں ہے، کئی ایک فرقے ہیں سوائے اہل سنت کے۔ بحمدی تعالیٰ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اکٹھ ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین جو ہیں وہ ایمان یافتہ تھے، وہ مسلمان تھے۔ سنیے گا، کیا سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ مومن تھے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کے والدین تک سارے آباء و امہات ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں صاحب ایمان تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ حضور سراپے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر قرآن و حدیث سے دلائل۔ قرآن و سنت میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے پر متعدد دلائل موجود ہیں، جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، بے شک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بنی آدم قرنًا فقرنًا حتیٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، میں ہر قرن و طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا، یہاں تک کہ اس قرن میں ہوا جس میں میں پیدا ہوا۔ حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث صحیح میں ہے لم یزل علی وجہ الدہر الارض سبع مسلمون فصعیدا فلولا ذلک ہلکت الارض ومن علیہا، روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہے ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زمین و اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے۔ حضرت عالم القرآن حبر الامہ
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی چچا زاد بھائی ہیں، ان کی حدیث میں ہے ما خلت الارض من بعد نوح من سبعۃ يدفع اللہ بہم ان اہل الارض۔ نوح علیہ السلام کے بعد زمین کبھی 7 بندگان خدا سے خالی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرماتا ہے۔ جب صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ہر قرن و طبقے میں روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں ہر قرن میں خیار قرن سے تھے، اور آیت قرآنیہ ناطق کے کوئی کافر اگرچہ کیسا ہی شریف القوم بالائے نسب ہو، کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہو سکتا، تو واجب ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و امہات ہر قرن اور طبقہ میں انہیں بندگان صالح مقبول سے ہوں، ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن عظیم میں ارشاد حق جل وعلا کے مخالف لازم آتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کافر تو ناپاک ہی ہیں، اور حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم یزل اللہ عز وجل ينقلني من أسلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا، صاف ستھرا آراستہ جب 2 شاخیں پیدا ہوئیں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ حتی اخرجنی من ابویہ، ہمیشہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں نقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔ تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین، امہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں۔ بنص قرآن عظیم کسی کافرہ کے لیے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔ دلیل نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، بھروسہ کر زبردست مہربان پر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہو اور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کرنے والوں میں۔ امام رازی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، تو آیت اس بات پر دلیل ہے کہ سب آبائی کرام مسلمین تھے۔ امام سیوطی و امام ابن حجر علامہ زرقانی وغیرہ ہم اکابر نے اس کی تقریر و تائید و تاکید و تشہید فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ہمیں جو ہے یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً جو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کو کافر نہ مانے اس کا اپنا ایمان خترے میں۔ اللہ ہم سب کو مومن اور صالح رکھے اور مومن اور صالح اس دنیا سے اٹھائے۔ یقیناً یہ بہت اہم موضوع تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو نا باقاعدہ طور پر اس کی تشہیر کی جائے، ان کے ساتھ میسج لے جائیں کہ اس پیغام کو اور اس میسج کو، اس ویڈیو کو لازمی طور پر سنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز، فیضان فرض علوم پر مشتمل ویڈیوز
دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل محمد شہزیب سکندر شہزیب رضا قریشی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کی ویڈیو ضرور دیکھیے اور ان کی آواز کو سماعت فرمائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔